آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ جس وقت کے انتم تھے تم بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر، وہم اور تھے وہ تمہارے دشمن بالعدوۃ القصویٰ دور کے کنارے پر۔ دنیا دنون سے ہے بمعنی قریب، مراد ہے وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا۔ قصویٰ کہتے ہیں دور کو، کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا۔ ارلے کنارے سے مراد میدان جنگ کی وہ جانب ہے جو مدینہ طیبہ سے قریب تھی، اسی طرح پرلا کنارہ وہ ہوگا جو مدینہ سے بعید تھا۔ والرکب اور قافلہ اسفل نیچے کے جانب تھا، منکم تم سے، اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، اور جسے حاصل کرنے کے لیے دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی بلندی پر تھا، یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ نیچے کی طرف ہٹ کر سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ قافلہ اور مسلمانوں کے درمیان قریش کی فوج حائل ہو چکی تھی۔ وَلَوْ اور اگر تواعدتم تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم تو ضرور تم اختلاف کرتے، فی المیعاد وقت مکرم ہے، ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں ہی جمع کر دیا، لیقضی تاکہ پورا کر دے، اللہ امرن اس کام کو کہ، یعنی اگر فریقین پہلے سے لڑائی کا کوئی وقت ٹھہرا کر جانا چاہتے تو ممکن تھا اس میں اختلاف ہوتا، یا وعدہ کے قریب پہنچنے میں ایک فریق پس و پیش کرتا، کیونکہ ادھر مسلمان کفار کی تعداد اور ظاہری ساز و سامان سے خائف تھے، ادھر کفار مسلمانوں کی حقانیت، خدا پرستی اور بے جگری سے مرعوب رہتے تھے۔ دونوں کو جنگ کی ذمہ داری لینے یا شرکت کرنے میں تردد ہو سکتا تھا، یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو ممکن ہے، بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیر ہی پسپائی اختیار کر لیتا، لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیش کی وعدہ وعید کے صف آرا ہو گئے۔ کانا تھا وہ، مفعولاً ہو کر رہنے والا، لیہلک تاکہ وہ ہلاک ہوں، من جو ہلاک ہلاک ہو، عن بینہ دلیل سے، حجت قائم ہونے کے بعد، ویحییٰ اور وہ زندہ رہے، من حییٰ جو زندہ ہے، عن بینہ دلیل سے، یعنی حق پہچان کر۔ یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا، وہ اکٹھے ہوئے تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے، کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کر چکا ہے، اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی اور باطل کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک اللہ لَسَمِيعٌ البتہ خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ادھر والے کنارے سے مراد مدینہ کی جانب ہے اور ادھر والے کنارے سے مراد مکہ کی طرف کا علاقہ تھا۔ نیچے کی طرف سے مراد ساحل سمندر کا علاقہ جدھر سے حضرت ابو سفیان قافلہ مکہ پہنچا۔ مقصد یہ ہے کہ اور مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو شاید اپنی تعداد اور وسائل کی کمی، دشمنی کثرت اور ان کے جنگی وسائل و سامان
وسائل کی بہتات کی وجہ سے تعامل کرتے اور اس وقت جہاد کیا جائے یا نہ کیا جائے اس میں اختلاف پیدا ہوتا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ یہ مارکہ ہو کر رہے اور اس میں غیر معمولی فرق کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو، تاکہ ہلاک ہونے والے مشرکین بھی اس معجزہ کو دیکھ لیں اور مسلمان جو باقی رہ جائیں وہ بھی اس معجزہ کا مشاہدہ کر لیں۔ اسی طرح جو کفار مکہ بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ان کی آنکھوں کی بھی سامنے آ جائے۔ فرمایا لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو۔ غزوہ بدر کی ابتدا میں مسلمانوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ مجاہدین اسباب کی کمی اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔ ان کی جائے قیام پانی سے دور تھی، زمین ریتلی ہونے کی وجہ سے اس میں پیر دھنس جاتے تھے، جبکہ لشکر کفار کا حال یہ تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کا سامان اور ہتھیار ان کے پاس وافر مقدار موجود تھے اور وہ پانی کے بھی قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کی زمین ریتلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چلنا آسان تھا۔ مزید یہ کہ ان کے پیچھے ابو سفیان قافلہ بھی تھا جس سے بوقت ضرورت انہیں مدد حاصل ہونے کی امید تھی۔ یوں بظاہر حالات کافروں کے موافق اور مسلمانوں کے مخالف تھے۔ جب دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نقشہ ہی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اور کفار بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم معجزہ اور نبوت کے دعوے کی صداقت پر مضبوط دلیل ہے، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصر کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح کی بشارت اس وقت دی تھی کہ جب ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی آثار نہ تھے۔ یوں بدر کی فتح سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی ظاہر ہوگی اور اسلام کی صداقت پر مضبوط دلیل قائم ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو کفر اختیار کر کے ہلاک میں پڑے گا تو دلیل قائم ہونے اور حجت پوری ہو جانے کے بعد ہلاکت میں پڑے گا، اور جو اسلام قبول کر زندگی حاصل کرے گا تو وہ دلیل قائم ہونے کے بعد کرے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو قریش نے اسی وقت سے مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ کفار کے انہی عزائم کے نتیجے میں غزوہ بدر اسلام کا پہلا اور عظیم الشان معرکہ برپا ہوا۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے 313 جانثار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17 رمضان مبارک جمعۃ المبارک کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کے چند کنویں ہونے کی وجہ سے ملک شام سے آنے والے کافر اسی مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ مورخین نے اس معرکہ کو غزوہ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر العظمیٰ لکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس معرکہ کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن کے نام سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جب حق و باطل، نیکی بدی اور کفر اسلام کے درمیان فرق واضح ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل فرمائی، جس سے دو لشکر مقابل آمنے سامنے ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غزوہ بدر کی اہمیت تاریخ اسلام مسلمہ ہے۔ اس جنگ نے چند غریب الوطن سرفروشان اسلام کو وہ عزم و حوصلہ عطا کیا جس نے مستقبل کی بڑی سے بڑی قوت طاقت کے خلاف بھی نبرد آزما ہونے کی ان میں جرأت ہمت پیدا کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ غزوہ بدر ہی سے اسلام کا عروج شروع ہوا۔ اس جنگ کی عظیم فتح نے یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمان ایک زندہ قوم اور عظیم قوت بن گئے ہیں۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ مسلح دشمنوں کو صرف چند گھنٹوں میں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ ایک معجزہ سے کم نہیں تھا، چنانچہ اس عظیم واقعے کے بعد لوگوں کو اسلام کی حقانیت، صداقت اور آفاقی پیغام، رشد و ہدایت پر کامل یقین آ گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اب ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس عظیم معرکہ میں بحیثیت مسلمان انفرادی اجتماعی زندگی کے لیے کیا اسباق پوشیدہ ہیں۔ آج بھی مسلمان اس غزوہ کے اسباق و عوامل کو اپنا کر اپنی نشاط ثانیہ کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں مساوات کا ملتا ہے۔
مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت 80 اونٹوں کا قافلہ تھا۔ یہ ضابطہ طے ہوا کہ ہر 3 افراد باری باری ایک منزل تک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سپہ سالار ہونے کے باوجود اس اصول کی پاسداری فرماتے ہوئے اپنی باری پر اونٹ پر سوار ہوتے اور پھر اتر کر پیدل چلتے۔ نمبر 2، دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ درست مشورہ مانا سنت نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے، خواہ مشیر عمر رتبے میں کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کے لیے ایک جگہ منتخب فرمائی، لیکن حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنگ کے لیے دوسری جگہ زیادہ موزوں ہے جہاں کنویں اور چشمے موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس مشورے کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ نمبر 3، بندہ مومن مشکل وقت میں اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے۔ اس غزوہ کے دوران حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 دعائیں مذکور ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف مواقع پر کرتے رہے، جنہیں اللہ کریم نے شرف قبولیت عطا کیا اور فتح و کامرانی سے نوازا۔ نمبر 4، اس میں ایک سبق اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ بھی ہے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 80 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ مد مقابل لشکر تعداد میں 3 گنا زائد اور اسلحے سے لیس تھا۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان اللہ کے بھروسے پر دنیا بھر کی تقدیر بدلنے کے لیے میدان عمل میں اتر پڑے۔ بقول اقبال، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ نمبر 5، ایک سبق یہ بھی ہے کہ لکھنا پڑھنا اتنا اہم ضروری امر ہے کہ اگر کفار سے بھی مدد لینی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو قیدی فدیہ دینے سے عاجز تھے انہیں یہ کہا گیا کہ تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ نمبر 6، ایک سبق قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود روکھا سوکھا کھاتے اور قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتے۔ رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قیدیوں کی آہ و بکا پہنچی تو آپ نے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 7، فتح و کامرانی کی خبر سن کر آپے سے باہر ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل کے مارے جانے اور فتح کی خبر لائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ، صادق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ان اسباق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے حال اور مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، ہماری اصلاحی تاریخیں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں اور اسلام کا درست پیغام کفار تک پہنچ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس مبارک کو حرز جان بنا لیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یا اللہ کریم، اپنے راست میں ہمیں کفار سے جنگ و جہاد نصیب فرما اور ہمیں اپنی نصرت سرخروئی عطا فرما اور کفار کو ذلیل خوار خاسر ناکام فرما۔ یا اللہ کریم، آپ نے ہمیں عافیت بخشی، آپ کے فضل کرم سے بہت نعمتیں ہم نے کھائیں اور برتیں، آپ نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، برابر روزی پہنچائی، آپ کی ان نعمتوں کے کھانے سے قوت آئی، لیکن ہم نے اس قوت کو بجائے آپ کی فرمانبرداری کے نافرمانی میں خرچ کیا۔ کتنی ہم نے گناہ کیے، آپ نے لوگوں سے پردہ میں رکھا، کبھی آپ کا خوف ڈر محسوس ہوا تو ہم آپ کی امن و عافیت سے دھوکہ کھا گئے اور سمجھے کہ ہمیں آپ نہ پکڑیں گے، اور آپ کی پکڑ کا خیال بھی آیا تو آپ کے علم کی طرف دھیان گیا اور کرم کی امید میں گناہ کر بیٹھے۔ اے اللہ کریم، ہم ہر ایسے گناہ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں بخش دیجئے، آئندہ گناہوں سے ہمیں بچا دیجئے، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما دیجئے اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔